السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو سے ہم پڑھیں گے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ عقیدہ کے بارے میں پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتا بھی دی تھی یہ جو عقائد ہے یہ عقیدہ کی جمع ہے اور ان کا معنی ہے کہ دل سے یقین رکھنا۔ تو آپ ان سب باتوں پر دل سے یقین رکھیے گا۔ اگر جن کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا ان کا عمل اتنا ہی قابل قبول ہوگا، اور جن کا عقیدہ جتنا کمزور ہوگا ان کا عمل اتنا ہی کمزور ہوگا۔ اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، تو ان کے لیے اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے اور خود بھی اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے اور اپنے گھر والوں کے عقیدے کو بھی صحیح کیجیے۔ اور آج کی ویڈیو سے جو ہم پڑھائیں گے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ۔ تو دیکھیے کیا ہے عقیدہ۔ بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ بتانے آئے اور وہ سب گناہوں سے پاک ہیں۔ پیغمبروں کی مکمل اور صحیح تعداد اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی، بس یوں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جو ہمیں معلوم ہے ان پر بھی اور جو معلوم نہیں ہے ان پر بھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آپ پڑھیں اور ان کے بعد یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیے ہیں کہ ان کے بارے میں ایسا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یوں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں وہ سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جو ہمیں معلوم ہے ان پر بھی اور جو معلوم نہیں ان پر بھی۔ اور اب جب ایمان مفصل پڑھتے ہیں یعنی ایمان کن کن چیزوں پہ لانا ہے، تب ان میں پڑھتے ہیں کہ آمنتو میں ایمان لائی باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور ان کے فرشتوں پر، و کتبہ اور ان کے کتابوں پر، و رسولہ اور ان کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ اور اچھی بری تقدیر پر، من اللہ تعالیٰ جو کچھ ہوتا اللہ کی طرف سے، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ تو یہ سب ان سب پہ ہمیں کیا ہے ایمان لانا ہے اور ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ تو جن میں سے آپ اللہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا ہے، اسی طرح انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اور ان کے بعد جو ہے یہ آسمانی کتابیں، جتنی آسمانی کتابیں آئیں ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے کیا ہے عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے بہت سے پیغمبر پر نازل فرمائے تاکہ وہ اپنی امتوں کو دین کی باتیں سکھائے۔ ان سب کتابوں پر ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ سب کتابیں حق تھی، مگر قرآن کریم نازل ہونے کے بعد ان کے احکام منسوخ ہو گئے۔ اب قیامت تک قرآن کے احکام چلیں گے۔ قرآن کریم کے علاوہ دوسری آسمانی کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل دیا۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو آسمانی کتابیں جتنی بھی تھی، توریت، زبور، ان سب کے بارے میں آپ پڑھے ہوں گے۔ ان سب کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو باتیں یہاں بتائی گئی ہیں ان سب کتابوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور ان کے بعد یہ جب قرآن کریم آئی تو ان کتابوں پر ایمان رکھنا تو ضروری ہے، لیکن ان کے احکام کیا منسوخ ہو گئے۔ تو اب ہمیں قرآن کریم کی جتنے حکم ہیں اور جتنی باتیں بتائی گئی ان پر چلنا ہے، اور کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ ان کے بعد فرشتے اور جنات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو کہہ رہے عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے، ان کو فرشتے کہتے ہیں۔ بہت سے کام ان کے حوالے ہیں، وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ جس کام میں اللہ تعالیٰ نے انہیں لگا دیا ہے اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے، وہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ان کو جن کہتے ہیں، اور ان میں نیک اور بد ہر طرح کے ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ تو یہ رہا جنات کے بارے میں ہمارا عقیدہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو کہہ رہے عقیدہ، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسلمانوں نے دیکھا ہے ان کا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہوا، یعنی وہ جو دنیا سے رخصت ہوئے وہ ایمان کی حالت میں ہوئے، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ اور جس نے مسلمان ہونے کی حالت میں صحابی کو دیکھا اور مسلمان ہونے کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہوا اس کو تابعی کہتے ہیں، اور جس نے تابعی کو اسی طرح دیکھا وہ تبع تابعین کہلاتا ہے۔ تو یہ رہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں عقیدہ۔ پھر کہہ رہے ہیں صحابہ
رضی اللہ عنہم اجمعین کی بہت زیادہ فضائل اور تعریفی قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ ان سب سے اچھا گمان اور عقیدت رکھنی چاہیے۔ اگر ان کے بارے میں کچھ بھی واقعہ یا کسی موقع پر کسی اختلاف یا لڑائی کے بارے میں سنے تو ان کے بھول چوک سمجھنا چاہیے، یعنی وہ بھول چوک ان کو سمجھنا چاہیے، ان کی برائی ہرگز نہ کرنا چاہیے، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھونے کا خطرہ ہے۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں 4 صحابہ بڑے ہیں، یعنی یہ بڑے صحابہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کے نائب ہوئے اور دین کا انتظام سنبھالا، اس لیے یہ خلیفہ اول کہلاتے ہیں۔ تمام امت میں آپ سب سے بہتر ہیں۔ آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیسرے خلیفہ ہیں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ عقیدہ: صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی ادنا درجے کے صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تابعی اور طبع تابعی کی خصوصیات بھی احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے، یعنی ان سب کے بارے میں جو ہے ان پہ ہمیں دل سے یقین کرنا ہے۔ اگر آپ ان سے دل سے یقین نہیں کیے گا تو پھر آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے جتنی باتیں بتائی گئی ہیں ان سب کے بارے میں ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو پھر ہر عمل قابل قبول ہے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔